بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 14 رائے ساکنہ و مشددہ۔ نمبر 1، جزم والی را کو رائے ساکنہ کہتے ہیں اور تشدید والی را کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ نمبر 2، را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، زیر ہو تو باریک ہوگی۔ نمبر 3، رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی اور زیر ہو تو رائے ساکنہ باریک ہوگی۔ اس میں جو قاعدہ لکھا ہے اب اس کا خلاصہ میں آپ کو بتاؤں۔ آپ بچوں کو یہ بتا سکتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی کلام پاک میں را آئے تو اس کے پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ کبھی اس را کو پر پڑھیں گے اور کبھی اس را کو باریک پڑھیں گے۔ پر کب پڑھیں گے؟ جب را پر زبر یا پیش ہو تو اس را کو پر پڑھیں گے، جیسے ربما را پر پیش ہے اس لیے اب یہ را پر ہوگی۔ رؤوفن را پر زبر ہے اس لیے یہ را پر ہوگی۔ نمبر 2 یہ ہے کہ را پر کوئی حرکت نہیں ہو بلکہ را پر جزم ہو، اور جزم والے حرف سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس را کو پر پڑھیں گے اور زیر ہو تو باریک پڑھیں گے۔ جیسے پیش کی مثال، یغرر کا را پر جزم ہے، یہ رائے ساکنہ کہلائے گی، اور رائے ساکنہ سے پہلے را پر پیش ہے اس لیے یہ را پر پڑھی جائے گی۔ یغرر کا دونوں را پر پڑھی جائے گی۔ ایک را اس لیے پر پڑھی جائے گی کہ اس پر پیش ہے، اور دوسری را اس لیے پر پڑھی جائے گی کہ اس سے پہلے والا حرف را پر پیش ہے۔ قرآن را ساکن سے پہلے قاف پر پیش ہے اس لیے را پر پڑھی جائے گی۔ تو یہ 2 مثالیں پیش کی ہیں۔ زبر کی مثال، ارسلنا را ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے را پر پڑھی جائے گی۔ تو 2 قاعدے ہوئے۔ ایک یہ ہے کہ را پر جب زبر پیش ہو تو پر اور زیر ہو تو باریک۔ نمبر 2، را ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر پیش ہو تو پر اور زیر ہو تو باریک۔ نمبر 3 یہ ہے کہ را ساکن ہو، اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر پیش ہو تو او را پر پڑھی جائے گی اور زیر ہو تو باریک پڑھی جائے گی۔ جیسے والفجر، والفجر را ساکن، پھر جیم پر ساکن اور اس سے پہلے فا پر زبر ہے تو اس لیے یہ را پر پڑھی جائے گی۔ عربی میں بولتے ہیں را ساکن ما قبل متحرک۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں را ساکن سے پہلے چاہے ایک حرف پہلے ہو یا 2 حرف پہلے ہو، اگر زبر پیش ہو تو پر پڑھی جائے گی اور زیر ہو تو باریک پڑھی جائے گی۔ مثالیں آپ کو دے کر سمجھا دیا۔ را ساکن سے پہلے زیر ہو تو اس را کو باریک پڑھنے کی 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو، عارضی نہ ہو۔ اصلی کا مطلب یہ ہے کہ وہ زیر ہمیشہ باقی رہنے والی ہو، کسی حرف کے آنے سے وہ زیر ختم نہ ہوتی ہو۔ جیسے فرعون، اب فرعون کے اوپر اگر کوئی حرف آ جائے، کانا آ جائے، انا آ جائے یا کوئی بھی عامل حرف آ جائے تو اس حرف سے یہ زیر ختم ہونے والی نہیں ہے، تو اس کو بولیں گے اصلی، جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہو۔ فرعون۔ نمبر 2، را ساکن سے پہلے زیر ایک ہی کلمے میں ہو، دوسرے کلمے میں نہیں ہو۔ اگر دوسرے کلمے میں زیر آ گئی تو پھر را پر پڑھی جائے گی، اور باریک پڑھنے کے لیے شرط ہے کہ ایک ہی کلمے میں ہو۔ جیسے فرعون، را ساکن سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے اور یہ فرعون ایک کلمہ ہے تو یہ را باریک پڑھی جائے گی۔ نمبر 3 یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے زیر ہو اور را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف نہ آ رہا ہو تو را کو باریک پڑھیں گے۔ جیسے فرعون، را ساکن سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے
لیکن را ساکنہ کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف نہیں آ رہا ہے، عین آ رہا ہے اور عین حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے، اس لیے اس را کو باریک پڑھیں گے۔ آگے بتا رہے ہیں کہ اگر را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہو، را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہو تو ایسی صورت میں اس را کو پر پڑھیں گے، جیسے ارجعی، را ساکن سے پہلے زیر ہے لیکن یہ زیر ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے، اب اس کے اوپر اگر کوئی حرف آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں یہ زیر ختم ہو جائے گی، جیسے رب ارجعی، رب آ گیا تو حمزہ کے نیچے جو زیر ہے یہ زیر ختم ہو گئی، رب ارجعی پڑھا جائے گا۔ نمبر 2، را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں اگر آ رہی ہے تو ایسی صورت میں اس را کو پر پڑھیں گے، جیسے امر تابو، را ساکن سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے لیکن یہ دوسرا کلمہ ہے تو اس لیے اس را کو باوجود کہ را ساکن سے پہلے زیر ہے اس را کو پر پڑھیں گے۔ رب ارجعون، را ساکن سے پہلے با کے نیچے زیر ہے لیکن یہ زیر دوسرے کلمے میں ہے اس لیے یہ را پر پڑھیں گے۔ فرقتن، را ساکن سے پہلے زیر ہے لیکن را ساکنہ کے بعد حروف مستعلیہ میں سے قاف آ رہا ہے اس لیے اس را کو پر پڑھیں گے۔ فرقتن مرصادن، را ساکنہ کے بعد حروف مستعلیہ میں سے صاد ہے۔ قرطاسن، حروف مستعلیہ میں سے طا ہے اس لیے اس را کو پر پڑھیں گے۔ اور یہاں ایک لکھ دیا ہے اس سبق میں را کو پر کر کے پڑھنا چاہیے۔ مان لیجیے اگر بڑے لوگ آپ سے پڑھ رہے ہیں تو اگر یہ قاعدہ، ایک تو قاعدہ آسان ہے زبر زیر پیش والا، وہ قاعدہ سمجھا دیا، اور بقیہ جو دوسرے قاعدے ہیں، ایک کلمہ، دو کلمہ، عارضی اور غیر عارضی حروف مستعلیہ، تو ایسی صورت میں آپ صرف ان کو یہ بتا دیں کہ اس سبق میں جتنی را ہے سب را کو پر پڑھیں گے۔ ارسلنا قرآن، اب اجرا کیسے کریں گے؟ ارسلنا، را ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے را پر پڑھی جائے گی۔ قرآن، را ساکن سے پہلے قاف پر پیش ہے اس لیے را پر پڑھی جائے گی۔ یغرورک، را ساکن سے پہلے را پر پیش ہے اس لیے دونوں را پر پڑھی جائے گی۔ ربما، را کے اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بنا کھینچے معروف پڑھیں، مجھول آواز سے بچیں، جیسے ربما۔ رؤوف، را پر زبر ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے۔ مستقر، را پر دو پیش کی تنوین ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے۔ مرتن، را پر زبر ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے۔ بر، را پر دو پیش کی تنوین ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے۔ رب ارجعون، را ساکنہ سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہے اس لیے را ساکنہ کو پر پڑھیں گے۔ رب ارجعون۔ امر تابو، را ساکنہ سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے۔ ارجعی، را ساکنہ سے پہلے زیر عارضی ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے۔ فرقتن، را ساکنہ سے پہلے زیر ہے لیکن را ساکنہ کے بعد حروف مستعلیہ میں سے قاف ہے اس لیے اس را کو پر پڑھیں گے۔ فرقتن مرصادن، را ساکنہ سے پہلے زیر ہے لیکن را ساکنہ کے بعد حروف مستعلیہ میں سے صاد ہے اس لیے اس را کو پر پڑھیں گے۔ مرصادن قرطاسن، را ساکنہ سے پہلے زیر ہے لیکن اسی کلمے میں را ساکنہ کے بعد حروف مستعلیہ میں سے طا ہے اس لیے را ساکنہ کو پر پڑھیں گے، جیسے قرطاسن۔ اور را کو باریک کہاں پڑھیں گے؟ نیچے لکھا ہے اس سبق میں را کو باریک کر کے پڑھنا چاہیے۔ امرتو، را ساکن سے پہلے زیر ہے، میم کے نیچے زیر ہے اس لیے را کو باریک پڑھیں گے۔ منہمر، را ساکنہ سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے اس لیے را کو باریک پڑھیں گے۔ اب یہاں قاعدہ نون ساکن کا بھی ہے تو اب نون ساکن کا بھی یہاں اجرا کرائیں گے کہ نون ساکن کے بعد یہ اس نون ساکن کا کیا ہوگا، اظہار ہوگا یا اخفا ہوگا؟ تو اب بچہ بتائے گا۔ اگر حروف حلقیات ہیں تو فوراً اس کے ذہن میں آنا چاہیے کہ حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے ہاں ہے، اسی لیے اس نون ساکن کا اظہار حلقی ہوگا۔ منہمر،
وصبر را ساکن سے پہلے با کے نیچے زیر ہے اس لیے را باریک پڑھی جائے گی. من شر، اب یہاں نون ساکن کا بھی قاعدہ آ گیا اور را کا بھی، تو را کے نیچے زیر ہے اس لیے را باریک پڑھی جائے گی. نون ساکن کے بعد حروف مستعلیہ کے حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے شین ہے، اس لیے نون کا اخفاء حقیقی ہوگا. من شر بر، را کے نیچے زیر ہے اس لیے را کو باریک پڑھیں گے. بر، را کے نیچے زیر ہے اس لیے را کو باریک پڑھیں گے. درریٌ، را ساکن، را کے نیچے زیر ہے اس لیے را کو باریک پڑھیں گے. مستمر، را کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے اس لیے اس کو باریک پڑھیں گے. ذریۃً، را کے نیچے زیر ہے اس لیے را کو باریک پڑھیں گے. تحرم، را کے نیچے زیر ہے اس لیے را کو باریک پڑھیں گے. تو یہ تختی نمبر 14 کا یہ قاعدہ ہے. ایک قاعدہ پڑھانے کے بعد شروع کرنے سے پہلے پیچھے کے قواعد کا اعادہ کرا لیا جائے تو تمام قواعد بچوں کے ذہن میں مستحضر رہیں گے. اور یاد رکھیں یہ کامیابی اسی وقت ہوگی جب آگے پڑھانے سے پہلے پیچھے کے قواعد کا استحضار کرا لیا جائے.